ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک مردہ آدمی دیکھا جس کی لاش کو مچھلیاں اور پرندے کھا رہے تھے۔ پھر جنگلی ریچھ آئے اور لاش کو کھانے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید آگے گئے تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ واقعہ مکمل ضرور سنیں تاکہ صحیح سمجھ آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی نوع انسان کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمانے کا سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، پھر اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت نوح نجی اللہ، حضرت شیس علیہم السلام بھی اس دنیا میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس دنیا نے اللہ پاک کے محبوب نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بھی جلوہ گری دیکھی۔ چونکہ نبوت ایک بہت ہی اعلیٰ منصب ہے، اس سے ان حضرات کی سب سے بڑی شان و عظمت تو یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان مبارک ہستیوں کو منصب نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ اسی طرح یہ تمام حضرات اعلیٰ اخلاق اور عمدہ صفات سے بھی متصف تھے، لیکن اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی قرآن مجید میں مختلف صفات کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے اس بار ہم قرآن کریم میں بیان کردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند صفات کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مقام ابراہیم کے بارے میں فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجود والوں کے لیے۔ اللہ پاک نے اپنی لاریب کتاب قرآن پاک میں ملت ابراہیم سے اعراض کرنے کے بارے میں اور حضرت ابراہیم کی ایک صفت ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کتاب میں حنیف یعنی ہر باطل سے جدا فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور کتابی والے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے تو تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دین کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، تم فرماؤ اللہ سچا ہے، تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے۔ اسی طرح ایک اور صفت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے مقام ابراہیم کو نشانی فرمایا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ان کی اولاد کو کتاب و حکمت اور بڑا ملک عطا فرمایا۔ چنانچہ سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں ارشاد فرمایا، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم صفت یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں قرآن میں خلیل یعنی گہرا دوست فرمایا، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی والا ہے، اور ابراہیم کے دین پر چلا جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ ایک صفت یہ بھی قرآن میں بیان فرمائی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے وحی فرمائی، بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کی ایک صفت بہت آہیں کرنے والا اور ایک صفت متحمل یعنی برداشت کرنے والا بیان فرمائی ہے، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے تنکا توڑ دیا، بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والا متحمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ بہت مہمان نواز تھے۔ چنانچہ سورۃ ہود آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا،
فرمایا اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مستہ لے کر آئے، بولے سلام، کہا سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھونا لے آئے۔ اسی طرح ان کی ایک صفت رجوع لانے والا بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ سورۃ ہود آیت نمبر 75 میں مذکور ہے، بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ ان کی ایک صفت شکر گزار، ایک صفت امام، ایک صفت اللہ کا فرمانبردار بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ سورۃ النحل آیت نمبر 120 تا 122 میں ارشاد ہوا، بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرمانبردار اور سب سے جدا اور مشرک نہ تھا۔ اس کے احسانوں پر شکر کرنے والا اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھی راہ دکھائی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں شایان قرب ہے۔ یوں ہی قرآن کریم میں ان کے صفت صدیق اور نبی یعنی غیب کی خبریں بنانے والا بھی بیان کی گئی ہے۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی صفت کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی نیک راہ عطا کرنا، ان پر آگ کا ٹھنڈا اور سلامتی والا ہو جانا، قدرت اور علم والا ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک ابراہیم ایک امت، اپنے اندر ایک پوری جماعت، اللہ کے لیے وقف خالص ایمان والا آدمی تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے جو بابل میں پیدا ہوئے، جو کہ جدید عراق ہے۔ وہ ایک باپ کے ہاں پیدا ہوا جس نے ایسے بت بنائے جن کی اس کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ وہ اللہ کو دریافت کرنے کے راستے سے گزرا جو ایک حقیقی خدا ہے اور بتوں کی پرستش کو رد کرتا ہے۔ وہ قوموں کے باپ تھے اور ان کے سلسلہ نسب سے توحید پرست مذاہب کے پیغمبر آئے۔ اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی، جسے بیت اللہ یعنی خدا کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں اسے جاننا چاہیے اور اس سے وابستہ رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے تھے جو بتوں کے ساتھ ساتھ سورج، چاند، ستاروں اور انسانی بادشاہوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے باری باری ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوچا اور ان میں سے کوئی بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے والد سے اور اپنے لوگوں سے سوال کیا، وہ اسے وہ جواب نہیں دے سکے تھے جن کی اسے ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اللہ کی عبادت کی طرف ہدایت دی۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ذہنوں پر دباؤ والے سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب چیزیں ٹھیک نہیں لگتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں جوابات کی رہنمائی کرے گا، لیکن ہمیں ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کہانی کے اہم ترین لوگوں میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہجر ہیں۔ وہ افریقی تھیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام آدھی افریقی اور آدھی بابلی تھیں۔ جب بنجر زمین میں اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل کے ساتھ اکیلے وہ خوراک اور پانی کی تلاش میں ہے، وہ دوڑتی ہوئی پہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچی، صفا اور پھر مروہ اور دوبارہ 7 بار واپس۔ اور یہ واقعہ ہمارے حج کے مناسک میں شامل ہو جاتا ہے جو تمام عازمین حج ادا کرتے ہیں۔ اس بات کا احساس کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اسلام میں نسلی امتیاز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ کی اہم شخصیات کے بھرپور تنوع کو بھی جاننا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا کام کیوں نہ کریں، ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ جب ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو 1/3 عمل اللہ کے حکم یا حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے، دوسرا تیسرا عمل اس طریقے سے انجام دینا ہے جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی، اور ہمارے اعمال کا آخری تیسرا عمل صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرنا ہے، اور اس طرح ہمارا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان سے قبول فرمائے۔ یہ ایک حیرت انگیز کارنامہ تھا، پھر بھی وہ قبولیت کے حصول پر مرکوز تھا۔ قرآن مجید میں اس خوبصورت دعا کا ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے گھر کی بنیادیں کھڑی کی، انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما، تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب ہم اللہ سے ہمارے اعمال کو قبول کرنے کی درخواست کرتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ اچھے اعمال ہیں، ہم عاجزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ عمل میں خامیاں ہو سکتی ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان کو نظر انداز کر دے کیونکہ وہ بہت مہربان ہے۔ جب ہم بچوں کے ارد گرد ہوتے ہیں تو ہمیں ان پر اثر انداز ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کو کام کرنے کے لیے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اچھے برتاؤ کا نمونہ بنانا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان ان کے پاس وسوسہ ڈالتا ہوا آیا کہ آپ کو اس کام سے ہٹا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 پتھر اٹھا کر شیطان پر پھینکے،
جبکہ بسم اللہ اور اللہ اکبر کہا۔ شیطان ایک مختلف سرگوشی کے ساتھ واپس آیا اور اس نے وہی عمل دہرایا۔ آخرکار شیطان ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے سرگوشی کی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی طرح کیا، انہوں نے 7 پتھر اٹھائے اور شیطان پر پھینکے، یہی الفاظ کہے۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کے مناسک حج میں شامل ہے۔ رمی یعنی مینا میں 3 ستونوں پر پتھر پھینکنا۔ بچے ویسا ہی برتاؤ کریں گے جیسا کہ وہ ہمیں برتاؤ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہم ان کے لیے ایک مثال ہیں اور ہمیں بہترین طرز عمل کا نمونہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی اور وہ اس کی بیوی کی عمر بڑھ چکی تھی اور وہ ابھی تک دعا کرتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام اور پھر دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ اسماعیل علیہ السلام ہجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے اور اسحاق کی پیدائش سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بانجھ ہیں۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے لیے دعا کرنا بند نہیں کرنا چاہیے جو ہم زندگی میں چاہتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اس کے لیے دعا کرنے میں مستقل رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ امید رکھیں اور جان لیں کہ اللہ آپ کو جواب دے گا۔ وہ آپ کی دعا قبول کر سکتا ہے، آپ کو کسی نقصان سے بچا سکتا ہے یا آپ کو اس سے بڑھ کر کچھ عطا کر سکتا ہے جو آپ نے مانگا تھا۔ خاص طور پر رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ اور بابرکت زندگی ہمیں بہت سی اسباق دیتی ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں سیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں یہ جاننے میں مدد کر سکتا ہے کہ بعض حالات میں کیسے عمل کرنا ہے۔ ہم اس شخص سے سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو خلیل اللہ کا دوست تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ سمندر کی مچھلیاں اس کی لاش کو کھا رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پرندے آ کر اس لاش کو کھانے لگے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جنگل کے کچھ درندے آئے اور وہ بھی اس لاش کو کھانے لگے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے خدا سے عرض کی، الہی مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں، پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ خدا نے فرمایا، اچھا اے خلیل، تم 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ ہلا لو تاکہ اچھی طرح ان کی شناخت ہو جائے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے اجزاء باہم ملا جلا کر ان کا ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ اور دیکھو وہ کس طرح زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور، کبوتر، مرغ اور کوا یہ 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کیا اور ان کے پر اکھاڑے اور ان سب کا کیما کر کے آپس میں ملا جلا کر اس مجموعے کے کئی حصے کیے اور ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اور پھر جب آپ نے ان سے فرمایا چلے آؤ، آپ کے فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے سروں سے مل کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے سروں سے مل کر بینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ خدا تعالیٰ بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ کوئی ڈوب کے مرے اور اسے مچھلیاں کھا جائیں یا جل کر مرے اور راکھ ہو جائے یا کسی درندے پرندے اور دریائی جانور تھوڑا تھوڑا کھا جائیں اور اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں، خدائے برتر و توانا پھر بھی اسے جمع فرما کر ضرور زندہ فرمائے گا اور بارگاہ رزدی کی حاضری سے اسے مفر نہیں۔ نیز معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ خدا اپنے خلیل سے یہ نہ فرماتا کہ ان مردہ اور کیما شدہ پرندوں کو بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی ان مردہ پرندوں کو بلایا اور وہ مردہ پرندے آپ کی آواز کو سن کر دوڑ پڑے۔ یہ پرندوں کی سماعت ہے اور جو اللہ والے ہیں ان کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پرندوں کو زندہ تو خدا ہی نے کیا، لیکن یہ زندگی انہیں ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بلانے اور ان کے لب چلنے سے۔ گویا کسی اللہ والے کے لب ہل جائیں تو خدا کام کر دیتا ہے۔ اسی لیے مسلمان اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی مبارک اور مستجاب دعاؤں سے اللہ ہمارا کام کر دے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنائے، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔